یہ کہانی ہے اس وقت سے جب عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب سے ہٹایا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف تاریخ بدل دی بلکہ لاکھوں لوگوں کے دل بھی توڑ دیے۔ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سیاسی انجینئرنگ کے تحت ہٹایا گیا۔ پاکستان کے آئین، جمہوریت اور عوام کے مینڈیٹ کو ایک بار پھر کمزور کیا گیا، اور یوں 9 اپریل 2022 کے بعد شروع ہوا ظلم، زیادتی، جبر اور بنیادی حقوق کی پامالی کا ایک طویل سلسلہ۔ عمران خان جو 22 کروڑ عوام کی آواز بن چکے تھے، ان پر متواتر جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی نوعیت کے مقدمات قائم کیے گئے۔ کبھی توشہ خانہ، کبھی دہشت گردی، کبھی بغاوت، کبھی القادر۔ ایک انسان پر 150 سے زیادہ مقدمات بنا دیے گئے۔ پھر ایک دن 6 ستمبر 2022 کو عمران خان پر اسلام آباد میں قتل کی سازش کا الزام سامنے آیا، اور 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی تحقیقات بھی آج تک صحیح نہیں ہونے دی گئیں۔ لیکن ظلم صرف عمران خان تک محدود نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز کو گرفتار کیا گیا، گھر گھر چھاپے، راتوں کو چھپ کر گرفتاریاں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین تک کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا ورکرز کو اغوا کیا گیا، بے شمار نوجوانوں کو بغیر ثبوت مہینوں جیلوں میں رکھا گیا۔ انٹرنیٹ بند کیا گیا، آوازیں دبائی گئیں، بولنے پر پابندیاں لگائی گئیں۔ پھر آیا 9 مئی 2023۔ یہ واقعات ملک کے لیے افسوسناک تھے، مگر ان واقعات کو بنیاد بنا کر لاکھوں بے گناہ کارکنوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جن کا نہ واقعے سے تعلق تھا، نہ کسی نقصان سے۔ سیاسی مخالفین کو خاموش کرانے کے لیے 9 مئی کو بہانہ بنا کر درجنوں رہنماؤں کو جبراً پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، کئی کو جیلوں میں توڑا گیا، دھمکیاں دی گئیں، خاندانوں کو ہراساں کیا گیا۔ آئین پاکستان واضح کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، مگر انتخابات کو تاخیر کا شکار کیا گیا، حلقہ بندیاں تبدیل کی گئیں، پارٹی کے انتخابی نشان تک کو لے لیا گیا، آئینی تقاضے پس پشت ڈال دیے گئے، اور عوام کی رائے کو کھلے عام دبایا گیا۔ پاکستان میں شاید پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک جماعت کا نام، اس کا لیڈر، اس کا لوگو تک ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی گئی، اینکرز کو نوکریوں سے نکالا گیا، صحافیوں پر مقدمات قائم ہوئے، کچھ جلاوطنی پر مجبور ہوئے۔ یہ سب آزادی اظہار رائے کے لیے ایک کالا باب تھا۔ آج بھی عمران خان جیل میں قید ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں، پارٹی کے رہنما ملک سے باہر جانے پر مجبور ہیں، کارکنوں کے گھروں پر حملے جاری ہیں، مگر اس سب کے باوجود عوام کی آواز نہیں رکھی۔ لوگوں کے دلوں میں عمران خان آج بھی موجود ہیں، کیونکہ ظلم کبھی دیرپا نہیں ہوتا اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ یہ کہانی ظلم کی ہے، مگر اس سے بڑی کہانی امید کی ہے، وہ امید جو نہ جیل کی دیواریں توڑ سکتی ہیں، نہ جبر کی راتیں۔ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے باشعور شہری اور ہر وہ شخص جو آزاد پاکستان چاہتا ہے، وہ اس جدوجہد کا حصہ ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور تاریخ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔